ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالبصير لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا یہ سورہ کہف کا واقعہ جو دنیا کا عبرتناک ترین واقعہ ہے، اہل ایمان کے لیے ڈھارس بندھا دینے والا اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم کر دینے والا اس واقعے کا بیان ان آیات میں ہو رہا ہے۔ چونکہ اہل مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ اصحاب کہف کے قصے کی تفصیلات کیا ہیں جو پچھلے زمانے میں اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہجرت کر گئے تھے۔ ممکن ہے کسی کتاب میں اس کا ذکر رہا ہو، مگر جس انداز سے قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس انداز سے یہ واقعہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور نہ آپ مکہ چھوڑ کر کہیں گئے ہی تھے کہ علمی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے، علماء کی باتیں سنا ہوتا تو کچھ معلومات ہو جاتی، مگر حضور تو وہی بکریوں اور اونٹوں کے جنگل میں جہاں سوائے پتھروں کے کچھ نہیں تھا وہیں پیدا ہوئے اور وہیں رہ گئے، نہ کہیں آنا ہوا نہ جانا ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی تفصیلات آخر کس طرح سے معلوم ہوگی؟ کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے حضور کی نبوت کی تصدیق کے لیے حضور سے سوال بھی کیا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو ہمارے سوال کا جواب دے دیں گے، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو میرے سوال کا جواب ان کے بس کی بات نہیں ہے۔
اسی وجہ سے سوال ہی کیا گیا تھا۔ یہودی اس بات سے بھی واقف تھے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس علوم اللہ پاک کے پاس سے ڈائریکٹ آتے ہیں، کیسا ہی سوال ہو اور کیسی ہی غیر معلوم چیز ہو، اگر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتا دیں گے تو وہ جان جائے گا۔ اور نبی ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم اللہ پاک کے پاس سے آتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا سچا واقعہ، دیکھیے سچا قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے دنیا میں عجیب و غریب تو بہت دنوں تک لوگوں میں اس کا چرچا رہتا ہے، اس کا ذکر رہتا ہے، مگر ذکر کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اس قصے کو اپنے طور پر بیان کرتا ہے اپنی معلومات کے لحاظ سے، اس لیے اس میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے اس کے بیان میں، کوئی کچھ بتا دیتا ہے کوئی کچھ بتا دیتا ہے، الفاظ بھی الگ ہوتے ہیں، معنی بھی بدل جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ قصے کے طور پر تو طرح طرح سے مشہور رہا ہوگا، بہت ممکن ہے کچھ لوگوں میں اول تو مدت گزر جانے کے بعد واقعات لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب آج سن 47 کے ہنگامے کی صورتحال اتنا تو سب جانتے ہیں کہ سن 47 میں بڑا ہنگامہ ہوا، جانی اور مالی بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، مگر اس کی تفصیلات کیا ہیں، ان تفصیلات کو اگر آپ معلوم کریں گے تو لوگ طرح طرح کی بات اپنے طور پر بیان کر دیں گے، جس میں کچھ میں صداقت ہوگی اور کچھ میں صداقت نہیں ہوگی۔ اور کتاب لکھنے والے لوگ بھی اگر اس واقعے کو لکھیں گے تو اپنے ہی انداز پہ لکھیں گے، جو جس نظریہ کا ہوگا اس نظریے کو لے کر کے وہ کتاب میں اپنے نظریے کی جھلک کو نمایاں کرے گا۔ تو واقعہ جو ہوتا ہے وہ طرح طرح سے چرچا میں آتا ہے، الفاظ بھی بدلے ہوئے ہوتے ہیں، معنی بھی بدلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اصل سچائی اور جو اس کے اندر معنویت اور صداقت ہے واقعے کی، وہ پورے طور پر نکھر کر کے سامنے نہیں آتی ہے لوگوں کے چرچا کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم سچا واقعہ ان کا بتاتے ہیں، بالکل سچ جس میں ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہے کسی کی، نہ الفاظ کی ملاوٹ ہے نہ معنی کی ملاوٹ ہے، بالکل نکھرا ہوا واقعہ ہم تمہیں بتاتے ہیں اصحاب کہف کا کہ وہ کیا ہے۔ تو ہم پچھلی آیتوں کی تفسیر بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں ان نوجوانوں کو بلایا تھا اور بلا کر کے اس نے ان کے سامنے اپنا موقف پیش کیا کہ تم لوگ شرک کو اختیار کر لو اور ہمارے میلوں میں شرکت کیا کرو اور غیر اللہ کے نام پر بھیٹ چڑھایا کرو، یہی ہمارا دین ہے، اس دین کو قبول کرو۔ اور جس توحید کی تم لوگ بات کرتے ہو اب وہ زمانہ نہیں ہے، اس کا کوئی یہاں چرچا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ماننے والا ہے، اس لیے اب وہ نظریہ تمہارا پرانا ہو گیا، اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم ہماری اس بات کو نہیں مانتے تو پھر یاد رکھنا کہ پھر ہم تمہیں قتل کرا دیں گے۔ تو دو ہی راستے اس نے دیا تھا، یا تو ہمارے مذہب کو ہمارے دین کو قبول کر لو، دین تو تھا ہی نہیں وہ،
ڈھونگ تھا اور ڈھونگ ہی ہوتا ہے شرک میں. اس نے کہا کہ بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمارا دھرم اس کو تم مان لو، اور اگر نہیں مانتے تو دوسرا راستہ یہی ہے کہ تمہارا قتل کیا جائے. ان لوگوں نے پوری جرات مندی کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا پالنہار ہے، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس کو چھوڑ کر اور کسی کو معبود مان لیں اس کی تو تم ہم سے امید بھی مت رکھنا، ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ یہ بات جو ہے حق سے ہٹی ہوئی ہے، جو تم کہہ رہے ہو یہ بات حق سے ہٹی ہوئی ہے، اور حق سے ہٹ کر کے ہم کوئی بات کریں اور حق سے ہٹ کر کے ہم کوئی عمل کریں یہ ہم نہیں کر سکتے، اس کی ہم سے امید مت رکھنا. تو اس نے ان کے کپڑے اتروا لیے، جو شاہی ٹھاٹ باٹ تھا اس کو ختم کیا، جو زیور سونے چاندی کے پہنے ہوئے تھے ان کو اتروا لیا، اور اس کے بعد ان کو تھوڑی سی مہلت دے کر اس نے کہا کہ ابھی تو میں دوسری جگہ جا رہا ہوں، اتنے دن میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اپنی باتوں میں غور و فکر کر لو، کیا چاہتے ہو، دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ دنیا سے جانا چاہتے ہو، اس کا فیصلہ تم لوگ خود کر لینا، میں واپس آنے کے بعد پھر تم کو بلاؤں گا. یہ کہہ کر کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور خود وہ اپنا سفر میں چلا گیا. اب یہ لوگ اپنے گھروں پر آ کر کے مشورہ کرنے لگے کہ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو پھر ہم اپنے صحیح عقیدے کو اور ایمان سے ہاتھ دھوئیں، ایمان سے دستبردار ہو جائیں، اور یا پھر زندگی سے دستبردار ہو جائیں، یعنی موت آ جائے. دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو ہم اپنا ایمان چھوڑیں تو زندگی رہے گی، اور اگر زندگی کی لالچ ہے تو ایمان چھوڑنا پڑے گا، اور اگر ایمان عزیز ہے، ایمان محبوب ہے تو پھر جان دینی پڑے گی. راستے دو ہی ہیں. اور یہ دقیانوس کی طاقت، اس بادشاہ کی اس وقت جو طاقت ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کی نہ ہمارے اندر صلاحیت ہے، اور نہ ہمارا کوئی مددگار ہی ہے کہ ہماری مدد کر دے گا، کوئی سننے والا نہیں ہے اس وقت. تو اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ایمان بچاؤ یا جان بچاؤ. کیا کرنا چاہیے؟ اب اپنے اپنے گھروں پر آنے کے بعد میں ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. چونکہ سب کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، سب پکے مومن تھے، اس لیے ایمان کے خلاف کوئی بات سننا کسی کے لیے بھی گوارا نہیں تھا. تو سب نے متفق ہو کر کے کہا کہ دیکھو یہ زندگی تو بہرحال ہمیشہ رہنے کی ہے نہیں کسی کے لیے، دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا. تو زندگی تو ایک دن ختم ہونا ہی ہے. تو اگر ہم زندگی کی لالچ کرتے ہیں تو ایمان کا سودا کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارے لیے مہنگا ہے. ایمان چلا جائے گا، آخرت تباہ ہو جائے گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لینی پڑے گی. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ایمان چھوڑ دیں جان بچانے کے لیے. تو اب دوسرا راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کی جائے، زندگی رہے اور چاہے چلی جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے. تو سب لوگوں نے کہا کہ ایسے ہی اس کے ہاتھ میں ہم اپنے آپ کو پکڑا دیں اور وہ ہم کو قتل کر دے. تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے، جان بچانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. تو حتی الامکان جان بچانے کی کوشش کر لی جائے، بچ جائیں گے تو بچ جائیں گے، ایمان پر سلامت رہیں گے، نہیں بچیں گے تو کم سے کم ایمان تو بچا رہے گا، جان جائے گی تو چلی جائے گی، جانے تو. آپس میں مشورہ کیا، طے کیا. وہ مشورہ کیا کیا تھا
اور آپس کے مشورے سے کیا بات طے ہوئی تھی، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جب تم لوگوں نے یعنی ہم لوگوں نے مل کر ان مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا اور ان کے معبودان باطل سے اپنا منہ موڑ لیا، تو اب ان کے بیچ میں تو ہم رہ نہیں سکیں گے، اس لیے چلے چلو غار کی طرف، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو پناہ لے لیں غار کی، وہاں کوئی جاتا نہیں ہے جنگل میں، وہاں پڑے رہیں گے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، دریا بازاری کریں گے، اور غار کے اندر ہی محفوظ رہ سکتے ہیں، ان کے بیچ میں رہ کر کے ہم بچ نہیں سکتے، تو چلو یہاں سے چلے چلیں غار کی طرف، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اب مسئلہ یہ بھی تھا کہ غار جنگل میں، پہاڑوں کے اندر، نہ وہاں دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا سامان ہے، اور انسان کو اگر غذا نہ ملے، کھانا اور پانی نہ ملے، تو آدمی ویسے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ تو ایک موت سے بچنے کے لیے بھاگے تو دوسری موت سامنے کھڑی ہے۔ یہ تھا، یہ بات ہر ہجرت کرنے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم جہاں جائیں گے وہاں ہماری آسائش کا سامان کس طرح سے میسر ہوگا، ضروریات زندگی ہمیں کس طرح سے مہیا ہوں گی۔ تھوڑا سا کم کرو اس کو، سیٹی مار رہا ہے۔ تو انہوں نے آپس کے مشورے میں ہی یہ بات کہی، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہی پروردگار ہمارا اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ مرفق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی ہمارے فائدے کی چیزیں اللہ تعالی ہمارے لیے مہیا کر دے گا۔ جن چیزوں کی ہمیں حاجت ہے اللہ پاک اس کو ہمارے لیے مہیا کر دے گا۔ یحیی لکم من امرکم مرفقا۔ تو چلے چلو غار کی طرف، آپس میں بات مشورے میں بات طے ہو گئی۔ چنانچہ یہ حضرات نکلے، اور پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ جب چلنے لگے تو ایک کتا جو تھا وہ بھی ساتھ ہو گیا، اس کو بہت لوٹانے کی کوشش کیا مگر وہ لوٹ کے دیا نہیں، چاہے جتنا اس کو واپس کرتے، چاہے جتنا اس کو بھگاتے، کچھ دور جاتا اور لوٹ کر کے پھر چلا آتا۔ جب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کتا ہمارے ساتھ کیوں چل رہا ہے، تو اللہ پاک نے اس کتے کو گویائی عطا کی۔ اس نے کہا، بول کر اپنی زبان سے بول کر کے اس نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں اپنے سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے محبت ہے، میں اللہ والوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، جب آپ سوئیں گے کہیں پر تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے باہر بیٹھ کر، اس لیے آپ ہمیں واپس نہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ کتا ساتھ میں آیا، اور جہاں یہ لوگ اندر گئے وہی تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گیا آ کر کے۔ اسی کو قرآن نے مسجد کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ چوکھٹ پر، حالانکہ چوکھٹ تو دروازے میں ہوتی ہے، کواڑ میں ہوتی ہے، وہاں چوکھٹ کا کیا سوال ہے؟ چوکھٹ سے مراد یہی ہے کہ شہر میں جہاں یہ لوگ تھے وہیں تھوڑے سے فاصلے سے کتوں کی عادت ہوتی ہے، جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں قریب میں جا کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح سے وہ جا کر کے وہاں بیٹھ گیا۔
اس کتے کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ ایک اللہ والوں سے صرف محبت کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ ملا کہ اس کا نام قرآن میں آ گیا. اللہ والوں سے محبت کا حل اس کو یہ ملا کہ اس کا نام ان کے ساتھ ساتھ قرآن میں آ گیا. یہ معمولی مرتبہ ہے، یہ محبت کے نتیجے میں ہوا. جو اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کتا بھی ساتھ میں آ گیا. قرآن اس حیات کو بیان کر رہا ہے کہ جب یہ لوگ غار میں تھے لیٹے، اور تفصیلات تو میں پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں. جب یہ لوگ آ کر کے وہاں پر لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نینداری کر دیا، تو وہ کتا جو ہے اپنا ہاتھ پسارے ہوئے وہی صحن میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل مستعد اسی طرح سے جیسے رکھوالی کرنے والا کتا بیٹھتا ہے. کہ باہر سے اگر کوئی آدمی دیکھے تو سمجھے کہ کتا بیٹھا ہوا ہے اور بیدار ہے. اور یہ حضرات ہیں کہ سو رہے ہیں. قرآن بہت ہندی کی چندی نہیں کرتا، اصولی الفاظ استعمال کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جس غار میں یہ لوگ سوئے ہوئے تھے اس غار کی حیت یہ تھی کہ جب سورج نکلتا تھا تو داہنے سے بچ کر نکل جاتا تھا، اور جب غروب کے لیے پچھم کی طرف جاتا تھا تو وہ کترا کر ڈوب جاتا تھا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا، میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ شاید غار کی چوٹی پر کوئی دراز تھی جس سے غار کے اندر ہوا پہنچتی تھی اور سورج کی روشنی بھی پہنچتی. انسان کی زندگی کے لیے سورج کی روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہوا کا پاس ہونا بھی ضروری ہے. ہوا میں اللہ تعالیٰ نے آکسیجن رکھی ہے. ہوا کے ذریعے سے ہر انسان کے جسم میں آکسیجن پہنچتی رہتی ہے ناک کے ذریعے سے، اور ناک سے جو سانس آتا اور جاتا ہے یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، غیر اختیاری طور پر یہ چلتا رہتا ہے. اور غیر اختیار گویا آٹومیٹک طریقے سے اللہ پاک نے انتظام کر دیا ہے کہ یہ آکسیجن آدمی کے جسم میں داخل ہوتی رہتی ہے. تو زندگی کے لیے آکسیجن بھی ضروری ہے اور زندگی کے لیے سورج کی روشنی بھی ضروری ہے. جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے وہاں جراثیم پیدا ہو کر کے اور تباہی مچا دیتے ہیں. تو سورج کی روشنی کا پڑنا بھی ضروری، مگر ساتھ ساتھ یہ بات یہ بھی ہے کہ سورج کی کرن جس چیز پر پڑتی ہے اس چیز کو وہ بوسیدہ کر دیتی، اس کو ناکارہ بنا دیتی. کپڑا ہے ایک دم صاف شفاف نیا کپڑا آپ دھوپ میں ڈال دیجئے، کچھ دنوں کے بعد اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا. پیلا پڑنے کے بعد میں پھر اس کے اندر اور مزید بوسیدگی پیدا ہوگی، پھر نرماہٹ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور کچھ دنوں کے بعد میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اپنے آپ. یہ جھلی جس کو زمین میں داب دیں آپ تو سڑنے والی نہیں ہے، اوپر رکھ دیں تو گلنے والی نہیں ہے، لیکن سورج کی مسلسل روشنی پڑنے کے بعد میں یہ بھی چورا چورا ہو جاتی. زمین کے اندر نہیں نکلتی ہے، پانی کے اندر نہیں گلتی ہے، مگر سورج کی روشنی مسلسل جب پڑتی رہتی ہے تو اس کو بوسیدہ بنا دیتی ہے. اس بوسیدگی کو اپنے یہاں کیا کہتے ہیں؟ روایات. اپنے یہاں بولتے ہیں روانہ، بولتے ہیں کہ روا جاتی ہے. ہم نے پائپ لگوایا تھا اوپر سے پانی گرنے کے لیے، اور یہ آج کل تو اب وہ لوہے کے تو پائپ ہی یہاں نہیں ملتے ہیں اپنے لوگوں کے یہاں، وہ تو پلاسٹک والا ہر جگہ چل رہا ہے. پلاسٹک والی پائپ لگوا دیا، 2-3 سال کے بعد میں سب روا کر کے ختم ہو گئے.
تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو اور جگہ پر نہیں گلتی ہیں، سورج کی روشنی پڑتے پڑتے وہ بھی گل جاتی. جس جسم کے اوپر مسلسل روشنی پڑتی رہے گی اس کے کپڑے سلامت نہیں رہ سکتے، اس کے جسم کی حیات سلامت نہیں رہ سکتی. اس لیے اللہ پاک نے چونکہ ان کو 300 برس تک زندہ رہنا تھا اور وہ بھی جاگنے کی حالت میں نہیں، سونے کی حالت میں، اس لیے اللہ پاک نے کیسا بہترین انتظام فرمایا کہ اس دراز سے ان کو آکسیجن ملتی رہے اور سورج کی روشنی بھی غار کے اندر آتی رہے، مگر سورج کی کرن ان کے اوپر نہ پڑے. ایسا معقول انتظام فرمایا تعالی شاہ. وہ رب العالمین ہے، وہ کسی چیز کو پالنا بھی جانتے ہیں اور کسی چیز کو باقی رکھنا بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے باقی رہے گی اور کس طرح سے اس کی پرورش ہو سکے گی. اور جب اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے نیست و نابود کیا جا سکتا، اس کو بھی وہ جانتے ہیں. تو ادھر غار کا منہ تو دقیانوس نے بند کروا دیا تھا نا، ادھر سے آنے جانے کا تو کوئی راستہ تھا نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج جب نکلتا تھا تو ان کے داہنے سے نکل جاتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں کی طرف کو وہ کنارہ کش ہو کر کے نکل جاتا تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی غار کے اندر پہنچتی تھی مگر سورج کی کرن ان کے اوپر نہیں پہنچتی تھی تاکہ ان کے کپڑے اور ان کے جسم وغیرہ میں بوسیدگی نہ پیدا ہو. اسی کو قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. اگر آپ دیکھیں تو سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے تو بچ کر نکل جاتا ہے غار سے داہنی جانب کو. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور جب وہ غروب ہونے کو ہوتا ہے، ڈوبنے کو ہوتا ہے تو وہ کترا جاتا ہے بائیں جانب کو. اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس غار کا جو رخ تھا یا اس دراز کا جو رخ تھا جس دراز سے روشنی اس غار کے اندر پہنچتی تھی، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتر دکن تھا، شمال جنوب میں تھا. سمجھے؟ تو سورج جب پورب سے طلوع ہوتا تھا تو داہنی جانب سے نکل جاتا اور جب غروب ہونے کے لیے ادھر پہنچتا تھا تو بائیں جانب سے کترا کر کے نکل جاتا تھا. یا دھوپ جو اس کے اوپر پڑتی تھی وہ داہنے سے نکل جاتی تھی یا بائیں سے نکل جاتی تھی، ڈائریکٹ ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی تھی. اور ایک بات اور بتاؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں 3 دن رہے اس غار کی بھی یہی پوزیشن ہے. وہ بھی ایسے ہی اتر دکن ہے، اس میں بھی یہی صورت ہے کہ سورج کی روشنی اندر پہنچتی ہے اور اس غار کے اندر جو وہ تخت ہے جس کے اوپر حضور تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر تشریف فرما تھے، اس کے اوپر سورج کی کرن نہیں پڑتی، لیکن غار کے اندر سورج کی پوری روشنی پڑتی. وہاں بجلی تھوڑے ہے. میں تو گیا تھا اور دن کے وقت میں گیا تھا، روشنی پوری کی پوری تھی مگر سورج کی کرن اس پر نہیں پڑ رہی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جس غار میں گزارے ہیں اس کی حیت بھی قریب قریب ایسی ہی ہے. تو یہ تھا وہ غار جس کی روشنی سورج کی دھوپ داہنے اور بائیں سے نکل جاتی تھی اور ان کے جسم پر کرن نہیں پڑتی تھی سورج کی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. اور وہ لوگ غار کے حال میں تھے، جو غار میں کشادہ جگہ ہوتی ہے وہاں پر وہ لوگ لیٹے ہوئے تھے. اب
قرآن کہتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ عجائبات قدرت ہیں، ان کو دیکھ کر اور ان کو سن کر ایمان والوں کا ایمان چمک جاتا ہے۔ اللہ کی نشانی وہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اور سن کر اللہ کی پہچان حاصل ہو۔ اب سوچئے آپ، غار کے اندر 300 سال تک ان لوگوں کا سوتا رہنا، اور اس 300 سال میں نہ کھانے کا سوال نہ پینے کا سوال، مگر پھر بھی زندہ ہیں اور سونے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی قدرت کی علامت نہیں ہے؟ دوسری بات، یہ واقعہ اور غار کی یہ کیفیت اور یہ حیات، اگر کوئی کتاب لکھنے والے نے کتاب بھی لکھا ہوگا تو اس کیفیت کو وہ نہیں لکھ سکتا۔ اگر کسی بیان کرنے والے نے اس قصے کو بیان بھی کیا ہوگا تو اس حیات، جو اس کی حیات قضائی تھی، اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ حضرات وہاں سو رہے تھے اور غار کا منہ بند کر دیا گیا تھا تو وہاں کسی انسان کے پہنچنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جس انسان نے وہاں پہنچ کر اس کا مشاہدہ نہیں کیا، معائنہ نہیں کیا ہے، وہ وہاں کی صورتحال کو بیان کیسے کرے گا؟ اس لیے غار کی یہ کیفیت، سورج اور دھوپ کا وہاں تک پہنچنے کی یہ صورتحال، اور اس حال کے اندر ان اصحاب کہف کا 300 سال تک سوتے رہنا اور پڑا رہنا، یہ ایسی بات ہے جس کو اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ جس بادشاہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مر سڑ کر کے ختم ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان جاتا رہا۔ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے، اس زمانے کا ایک آدمی کہیں نہیں تھا۔ تو بھلا اس صورتحال کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ کیسے بیان کرے گا؟ ظاہر یہی ہے کہ اللہ پاک جو علیم و خبیر ہیں، جو ذرے ذرے کے حالات سے واقف ہیں، وہی اس واقعے کو بتا سکتے ہیں اور کوئی اس کو نہیں بتا سکتا۔ اس لیے یہ واقعہ جو ہے یہ دلائل قدرت میں سے ہے، حق تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ تو فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس طرح سے ان کا غار کے اندر آ جانا، غار کی پناہ لے لینا، اور پھر 300 سال تک سوتے رہنا، اور پھر اس واقعے کو اس انداز کے ساتھ دنیا کے سامنے کھول کر کے بیان کر دینا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو رہا ہے آج کئی 100 سال کے بعد، یہ سب دلائل قدرت ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اصحاب کہف کے ایمان کی پختگی، ان کا عزم، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو اس طرح سے جوخم میں ڈال دینا، یہ جبھی ہو سکتا ہے جب اللہ پاک ایمان کا نور دل کے اندر روشن کر دیں، جس کا نام ہے ہدایت۔ تو قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے راہ دکھاتے ہیں وہی راہ پاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی عنایات پر مشتمل ہے، موقوف ہے اللہ کی عنایتوں پر۔ اسی لیے بندے کو سب سے پہلے اللہ پاک سے اپنا رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ ہدایت کے راستے انہی کی جانب سے کھلتے، تو جب اللہ کی طرف جھکو گے
اللہ سے لو لگاؤ گے اور اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو گے، اللہ ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ اور جتنا دور بھاگو گے اتنا ہی 2 ڈنڈا اوپر سے اور لگے گا، 2 لات اوپر سے اور لگے گا، جاؤ بھاگ جاؤ جہاں جانا ہو۔ یہی ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ بھٹکا دے صحیح راہ سے تو پھر اس کو کوئی مددگار ایسا نہیں پاؤ گے جو اس کو راہ دکھا سکے۔ تو راہ حق اصل میں دکھاتے ہیں پروردگار عالم۔ تو جو ان سے رشتہ قائم کرتا ہے، ان کی طرف بڑھتا ہے، ان کی طرف جھکتا ہے، اس کے لیے وہ راستے کھول دیتے ہیں، اور جو ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نکلنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، جا جتنا دور جانا ہو بھاگ جا۔ تو من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے راہ دکھا دے وہی راہ پاتا ہے، اور جسے بھٹکا دے نہیں پاؤ گے کوئی مددگار جو اس کو راستہ دکھا سکے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ جو اصحاب کہف وہاں سوئے ہوئے تھے، جن کا احترام سورج بھی اس طرح سے کر رہا تھا کہ اپنی کرنیں ان کے اوپر نہیں ڈالتا تھا، دامن بچا کر دہنے اور بائیں سے نکل جاتا تھا تاکہ اس کی کرنوں سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ سورج بھی ان کا اتنا لحاظ کر رہا تھا۔ اگر تم ان کو دیکھ لیتے، اب دیکھنے کے لیے وہاں کار میں پہنچے گا ہی کون؟ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، ان کی صورتحال کو فرما رہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو گمان کرتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ سونے کی حالت میں جاگنے کی کیفیت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی اور داہنے اور بائیں کروٹ بھی بدلتے تھے۔ تو اب یہ تو کسی زندہ شخص کی علامت ہے، زندگی کی علامتیں ہیں۔ اچھا، کتا اسی شان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے دیکھتا ہوا، اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو جو منظرنامہ تھا اس غار کا، اس وقت کا، وہ یہ تھا کہ سونے کی حالت میں بھی یہ جاگتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، اور یہ پوزیشن اللہ پاک نے اس لیے بنائی تھی تاکہ کوئی چیز ان کے قریب نہ آ سکے۔ دیکھیے زہریلے جانور بھی زمین پہ رہتے ہیں، درندے بھی غار وغیرہ کے اندر بل کھود کر کے اور راستے تلاش کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کشادگی ہوتی ہے، وہاں تک ایسی چیزیں جو انسان کو تکلیف دینے والی ہیں، ایسی چیزیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ سانپ بچھو پہنچ جائیں گے، اور دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں جنگلوں کے اندر، وہ بھی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ان کو یہ محسوس ہو جائے کہ کوئی آدمی جاگ رہا ہے تو قریب نہیں جاتے، بلکہ دور سے نکل جاتے ہیں۔ سانپ بچھو بھی بغل سے نکل جاتے ہیں، سمجھے؟ اور ایسے ہی جو درندہ جانور ہیں وہ بھی اگر یہ سمجھ لیں گے کہ یہ انسان ہے اور یہ جاندار ہے، اس کے قریب نہیں آئیں گے، بغل سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ مردہ ہو چکا ہے، زندگی اس کے اندر نہیں، مردہ ہے، تو سب جٹ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ آخر مرنے کے بعد آپ چارپائی کے نیچے پانی کیوں رکھتے ہیں؟ پانی اس لیے آپ رکھتے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو تو چیونٹیاں اس لاشے کو جا کر کے چپک جائیں، کھانا شروع کر دیں۔ جتنے حمام پھرنے والے ہیں یہ سب مردہ کے جسم کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو اپنی غذا بناتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے لوبان سلگائی جاتی ہے جس سے حمام بھاگتے ہیں، اور پائے کے نیچے، چارپائی کے پائے کے نیچے پانی رکھ دیا تاکہ چیونٹیاں نہ چڑھ جائیں۔ تو چیونٹیاں نہیں، آپ ایک مردے کو چھوڑ دیجئے زمین پر، چند دنوں کے بعد آپ کو ان کی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، سب کھا جائیں گے یہ جانور، سمجھے؟
لیکن اگر یہ دیکھ لیں کہ یہ زندہ ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے، بغل سے نکل جائیں گے. یہ ہوتی ہے صورتحال. تو اللہ پاک نے ان نوجوانوں کے جسم کی حفاظت اس طرح سے فرمائی کہ ان کی صورتحال ایسی تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا تو کہتا کہ یہ زندہ، دیکھنے والا دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، سمجھے، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. مگر اللہ پاک نے کیفیتیں بنا دیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا جو ہے اسی طرح سے ہاتھ پسارے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں کھولے ہوئے. قرآن کہتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر آپ ان کی طرف جھانک کر دیکھ لیتے، یہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے مخاطب جس سے میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، اگر آپ ان کی اس صورتحال کو دیکھ لیتے تو مارے ڈر کے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے. وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ پڑتی. اللہ نے ایسا رعب ان کا طاری کیا تھا اس غار کے اندر کہ ان کے قریب کوئی پہنچ نہیں پایا. جب انسان کی مجال نہیں تھی ان کے پاس پہنچنے کی تو جانوروں کی کیا مجال ہوگی کہ ان کے پاس پہنچ جائے. کوئی قریب نہیں آتا تھا ان کے. حالانکہ سانپ، بچھو، نہ جانے کتنے زہریلے جانور ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، مگر ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ایسی صورتحال اللہ تعالی نے بنا دیا تھا ان کی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم دیکھتے تو روب کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رومیوں سے جہاد کر رہا تھا. روم کا علاقہ آج بھی روم کہلاتا ہے وہ، مگر وہ یورپ کا حصہ ہے. تو بہرحال یہ رومی ہی میں غار تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب رومیوں سے جہاد کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ان کے سپاہیوں میں موجود تھے، شریک تھے. حضرت امیر معاویہ گزر رہے تھے تو وہ غار بھی پڑا سامنے، جو اصحاب کہف والا غار تھا وہ بھی سامنے پڑا. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، حضور کی ساری بتائی ہوئی باتوں سے واقف ہیں، انہیں بھی معلوم تھا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، حضور کی ہر بات سے واقف ہیں. تو ان حضرات کو معلوم تھا کہ یہی پہاڑ ہے، اسی غار کے اندر اصحاب کہف ہیں، آج بھی ہیں وہاں پر. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ یہ غار دیکھنے کا موقع ملا ہے، اس غار کو چل کر کے دیکھا جائے اپنی آنکھوں سے کہ یہ غار ہے کیسا، اور اصحاب کہف اس کے اندر ہیں تو کس کیفیت کے ساتھ ہیں، اس کو ذرا اس کا معائنہ کیا جائے. تو حضرت عبداللہ بن عباس چونکہ مفسر اول ہیں قرآن کے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حضرت اللہ پاک نے تو اپنے نبی کو بھی منع کر دیا تھا جو آپ سے افضل تھے، اور آپ اس غار کا معائنہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہ کیجیے. جب اللہ پاک نے اپنے نبی کو منع کر دیا تو آپ کی کیا حیثیت ہے نبی کے سامنے، وہاں نہ جائیں گے. مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی بات نہیں مانی. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تعبیر کی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس وقت کی بات تھی، یہ اس وقت کی بات تھی جس وقت اصحاب کہف وہاں پر تھے اور سو رہے تھے. ابھی وہ مردہ نہیں ہوئے تھے بلکہ سو رہے تھے، زندہ تھے. اس وقت کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اے مخاطب اگر آپ ان کو جھانک کے دیکھ لیتے تو آپ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوتے. تو یہ اس وقت کی بات تھی، اور بعد میں تو ان کے اوپر بہت طاری کر دی گئی ہے، اور جب موت ہو چکی ہے تو اب وہ روب وہاں پر نہیں ہوگا.
اس لیے اس کا معائنہ کیا جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو مقرر کیا کہ جاؤ تم لوگ غار کا معائنہ کر کے آؤ اور پھر بتاؤ تو اس کے بعد ہم چلیں گے۔ اب یہ قافلہ یہاں سے گیا، غار کے اندر گھسا اندر، اور میں بتا چکا ہوں کہ غار کا دہانہ تو کھل گیا تھا اس وقت، اس کے اندر یہ لوگ گئے۔ جب اندر پہنچے تو اول تو دہشت شروع ہوئی، ڈر لگ رہا تھا، اس کے اندر دور ہی سے ڈر لگ رہا تھا، اور جب اور کچھ قریب پہنچے تو اللہ پاک نے ایک آندھی بھیج دیا، بڑی گرم آندھی، جس کے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے لو چلتی ہے، معلوم جلا دے گی۔ ایک تیز و دھند اور نہایت حرارت آمیز گرم ہوا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور اتنا زبردست تھا وہ کہ مارے ڈر کے بھاگے ہیں تو پھر ادھر کھڑے نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حفاظت کی، بہرحال یہ دیکھ نہیں پائے۔ اللہ ان کی حفاظت آج تک کر رہا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں جیسے وہ زندگی میں لیٹے ہوئے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ رُعْبًا۔ ایک مفسر ہیں خالد ابن معدان، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی جانور کے جنتی ہونے کا ثبوت ہم کو نہیں ملتا سوائے دو جانوروں کے، ایک اصحاب کہف کا یہ کتا، اور دوسرے بلعام کا گدھا۔ بلعام ایک عبادت گزار شخص تھا اور مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی، بڑا ہی عابد و زاہد آدمی تھا۔ ایک علاقے کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لشکر کشی کیا جہاد کرنے کے لیے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت پریشان ہوا کہ دنیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے مگر موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بڑا فکر مند تھا کہ موسیٰ کا مقابلہ ہم کریں کیسے؟ اس نے کہا کہ ہم اسباب سے تو مقابلہ ان کا کر نہیں سکتے، البتہ بلعام جو عبادت گزار ہے اس کو بلایا جائے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بد دعا کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی یہودی تھا، یہودی ہی تھا یہ بھی، اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ویسے بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اپنی قوم کا معاملہ تھا، لیکن یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، یہ دولت کے چکر میں، اقتدار کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں۔ تو اب بادشاہ نے جب کہا تو بادشاہ کی بات کو مان لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بد دعا کرنے کے لیے یہ نکل پڑا، اپنا گدھا لیا۔ اس کا واقعہ جب آئے گا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، لمبا واقعہ، میں تو اختصار کے ساتھ اس کا ایک نتیجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اپنا گدھا لیا اور گدھا لے کر کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ اس پہاڑ پر اس لیے جا رہا تھا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نظر آ رہا تھا، تو اس کو اس پہاڑ پر بادشاہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں سے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ان کے لشکر کی طرف اشارہ کر کے بد دعا کرو، اس کے لیے اس نے بھیجا تھا۔ یہ اپنا گدھا لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا، جب پہاڑ کی چوٹی سے کچھ دور رہ گیا تو گدھا بیٹھ گیا، اب آگے جانے کے لیے تیاری ہی نہیں، بہت اس کو مارا، بہت کوشش کیا اٹھانے کی، مگر وہ گدھا تھا کہ اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یمن کے ابرہا نے ہاتھیوں کی فوج بھیجی تھی،
تو ہاتھیوں کا جو سردار ہاتھی تھا وہ آگے آگے تھا، وہ سفید تھا، اور باقی ہاتھی پیچھے تھے۔ جب خانہ کعبہ کے قریب یہ پہنچے ہیں تو یہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ جانے کے بعد پھر پہلوانوں نے ان کو لاکھ اٹھانے کی کوشش کیا، مگر کسی ہاتھی نے اٹھ کے نہیں دیا، ایک ہاتھی بھی نہیں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ تو جیسے ہی واقعہ ہے جس کو عرب کے لوگ سب جانتے ہیں کہ ابرہا کے ہاتھی خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے لائے گئے تھے، مگر جب بیٹھ گئے ہیں تو اٹھے نہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت بخشے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اٹھے نہیں، کھڑے نہیں ہوئے، ورنہ ہاتھی اس لیے لائے گئے تھے کہ وہ مار مار کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا دیں، مگر بیٹھ گئے تو پھر وہ اٹھے۔ ایسے ہی یہ بلعام کا گدھا تھا جو چوٹی سے کچھ فاصلے پر رہ گیا تو بیٹھ گیا، اور بیٹھ گیا تو لاکھ اس نے کوشش کیا مگر اٹھ کے نہیں دیا، ایک وہ گدھا اٹھا دے۔ اس لیے کہ ایک نبی پر تم بد دعا کرنے جا رہے ہو، میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہی اہل ایمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اہل حق کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو اگر تم اس اللہ والے کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اس کے دشمن کا ساتھ تو مت دو۔ جانور بھی اس کا لحاظ کرتا، تو گدھے نے یہی کیا کہ تم اللہ کے نبی کے اوپر بد دعا کرنے جا رہے ہو، میں تمہارا ساتھ اس میں نہیں دوں گا۔ بیٹھ گیا، نہیں اٹھا۔ جب کوئی شکل نہیں ہوئی اس کے اٹھنے کی تو پیدل چل کر کے چوٹی پر گیا، اور وہاں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بد دعا کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی بد دعا کر کے نکلا تو اس کی پوری زبان نکل کر کے باہر آ گئی، اس کے اندر سے ایک پرندہ جیسا نکلا، سفید پرندہ، اور نکل کر کے اڑ کے چلا گیا۔ بلعام نے کہا کہ میرا ایمان میرے سینے سے نکل کے چلا گیا اور میں برباد ہو گیا، میری دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اس کو اسی وقت یقین ہو گیا تھا۔ یہ ہے بلعام کا مختصر سا قصہ جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ ہے بلعام کا گدھا۔ تو ایک اصحاب کہف کا کتا اور ایک بلعام کا گدھا، یہی دو گدھے جو ہیں، یہی دو جو جانور ہیں، یہ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی جانور کے جنتی ہونے کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ یہ مفسر قرآن حضرت خالد بن معدان فرماتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اگر آپ ان کی طرف جھانک کر کے دیکھ لیتے تو مرعوب ہو جاتے ان سے اور اس منظرنامے سے، اور آپ پشت پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ صورتحال تھی۔ بہرحال یہ واقعہ عجائب قدرت میں سے ہے۔ آگے بقیہ جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ آگے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔